برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کونین کی زینت، فخر آدم و بنی آدم، ہم غریبوں کو سینے سے لگانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، ڈوبا ہوا سورج پلٹانے والے آقا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والے آقا، یعنی ہمارے آقا تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ لوگ کون ہیں، ان کے حالات کیا تھے، وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزار کر گئے، آخر انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے متعلق جب آپ ان کے حالات کو پڑھیں گے، ان کے کام کو آپ دیکھیں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارا کرتے تھے۔ وہ اولیاء کی ذات ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی ذات ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی فہرست میں ایک بندہ
جسے دنیا آج امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضویٰ کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ ان کے زندگی کے مختصر حصے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کے حالات، ان کی صلاحیت اور ان کی ذات کس قدر بلند تھی کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے فرما بردار میں گزار دی، صرف عشق محبت میں اپنی زندگی کو ڈھال دی، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے بارہا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے حالات طیبات، لیکن المختصر آپ کو میں اس بات سے آشنا کر دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی جب پیدائش ہوئی اور آپ کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے لگے، یعنی 4 سال 5 سال کی جب عمر ہوئی، اس سے پہلے جب آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی، یعنی جب آپ کو بسم اللہ، رسم بسم اللہ جو آپ کی گئی، اسی سے آپ کی صلاحیت اور آپ کے حالات اور آپ کے ذہن کے جو تصرفات تھے وہ ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا بچپن کا زمانہ طفلی کا زمانہ ہے۔ آپ کو جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے ایک استاد آتے تھے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کوئی عبارت تھی جس میں وہ استاد گرامی زبر پڑھاتے تھے اور آپ اسے بار بار زیر پڑھتے جاتے تھے۔ استاد نے سختی بھی کی، بار بار اسے پڑھاتے رہے، لیکن آپ کے زبان حال سے صرف زیر ہی نکلتا تھا۔ استاد پڑھاتے تھے زبر اور آپ زیر پڑھتے جاتے تھے۔ آپ کا یہ بچپن کا زمانہ ہے، تقریباً 4 سے 5 سال کا زمانہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ استاد حضرت امام اہل سنت کی یہ شکایت ان کے دادا کے پاس کی کہ میں احمد رضا کو بار بار زبر پڑھاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ زیر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ کے دادا اس وقت امام احمد رضا کو بلائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب اپنے دادا جان کے پاس پہنچے تو آپ کے دادا جان نے کہا کہ امام احمد رضا، اے احمد رضا، تمہیں استاد یہ پڑھاتے ہیں اور آپ اسے نہیں پڑھتے بلکہ آپ زیر پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے دادا جان سے کہا کہ حضور، میرے زبان سے نکلتا ہی نہیں، وہ الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کے دادا نے قرآن منگایا، دوسرا قرآن، اسے کھول کر دیکھا، اسی عبارت میں زیر لکھا ہوا تھا اور یہ معلوم ہوا کہ وہاں کاتب کی غلطی ہو گئی تھی، پریس کرنے والے کی غلطی ہو گئی کہ زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر لکھ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی وہ اصل عبارت جو آپ کی زبان سے نکلتی تھی زیر بار بار، وہ اصل عبارت زیر ہی تھی، وہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے زبر لکھ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان پر وہ زبر نہیں چڑھ رہا تھا بلکہ زیر ہی پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کی نصرت و مدد ہے، یہ صلاحیت آپ کی، یہ یوں کہہ لیا جائے تو آپ کی کرامات میں سے بھی یہ ہے
کہ ہمیں اس عمر میں تو کوئی تمیز نہیں رہتی، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ اس عمر میں بھی آپ کے یہ حالات ظاہر تھے کہ آپ کس مقام اور بلندی کے فائز ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے اور آپ کے حالات کے بارے میں ایسے ملیں گے کہ آپ اپنی زندگی گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وقف کر رکھی تھی۔ جب بھی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتا تھا تو آپ اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ 9 سال کی عمر میں تقریباً یا اس سے زائد میں آپ اتنے عالم، اتنے علم کے ماہر ہو چکے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یعنی ربیع النور شریف کے موقع پر بہترین انداز میں فصحا کی طرح آپ نے بہترین طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بے شمار انداز میں، بہترین انداز میں آپ نے خطاب فرمایا۔ یہ زمانہ آج ہمارے بچوں کا ہوتا ہے۔ ہم اس زمانے میں 10 12 سال 18 سال کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو موبائل تھما دیتے ہیں ہاتھ میں، اور وہ موبائل کے ذریعے ہی گمراہی اور لا علمی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ شعور نہیں ہوتا اس عمر میں کہ ہم کسی کے ادب کو سیکھ سکیں۔ یہاں سرکار اعلیٰ حضرت اس عمر میں کتنے علوم حاصل کر چکے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ بہت ہی کم عمر میں جب آپ اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خاں رضا سے فتویٰ نویسی سیکھتے تھے، جب آپ کے پاس فتویٰ آتا تھا تو آپ خود لکھ کے دیتے تھے، آپ خود فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی جب دستار ہوئی، آپ کی عالمیت کی دستار ہوئی، اس کے بعد سے بریلی شریف کے اندر جو دارالافتاء تھا وہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ آپ کی یہ ذات ہے جو میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے علم کی طرف اتنا دلچسپی لیا، اتنا دلچسپی کے ساتھ علم کو فروغ دیا کہ جس کی بنا پر آپ نے بے شمار علوم کے ماہر ہو چکے تھے۔ پھر وہ چاہے علم نجوم ہو، چاہے علم کی طرف سائنس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بے شمار علوم کے آپ ماہر ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے آپ کا یقین کامل دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین آپ کا تھا۔ آپ اس واقعے سے سماعت فرمائیں، سمجھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے علم نجوم کا ماہر بیٹھا ہوا تھا، پورے بریلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ دیکھ کر کے بتائیں، علم نجوم ہیں جو ستاروں کے عالم ہوتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر وہ سمجھ جایا کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بارش ہے اس مہینے میں یا نہیں ہے؟ پھر اس نے اپنے علم نجوم کا ایک دفتر بچھایا، اس میں لکیریں کھینچ کر ادھر ادھر کر کے پھر اس نے بتایا، حضور اس پورے مہینے میں بارش نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کہتے فرمانے لگے کہ میرے رب کی یہ ذات ہے، میرے رب کی وہ ذات ہے کہ وہ چاہے تو ابھی بارش ہو جائے، میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔
تو وہ کہنے لگا حضور آپ بھی علم نجوم جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے علم نجوم کیا ہے، ستاروں کا علم کیا ہے، ستارے دیکھ کر حالات بتائے جاتے ہیں، موسم بتائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں موسم کے اعتبار سے کوئی آگاہی آتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کل بارش ہونے والی ہے، پرسوں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، دھوپ کا ٹمپریچر کتنا ہے، ساری چیزیں آج بھی بتائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یہ علم بتائے جاتے ہیں آج بھی، جسے علم نجوم کے ذریعے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ علم نجوم کا عالم کہنے لگا حضور آپ بھی تو علم نجوم کے عالم ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے، علم نجوم غلط ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہے، لیکن میرا یہ یقین کامل کہتا ہے میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ اور آپ کے زبان حال سے یہ کہنا ہی تھا کہ جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ میرا علم تو یہ بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں بارش ہی نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کی ذات ہے، میرے رب کی شان ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ یقین تھا، جسے یہ دو چیزیں مل جائے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، یقین کامل۔ آج ہم میں وہ یقین ہی نہیں ہے۔ یقین کامل جسے مل جائے، رب کی ذات پر مکمل بھروسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر مکمل یقین، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو رب سے مکمل یقین کر لے، مولا اسے عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز ہے صبر۔ یہ دو چیز سب سے اہم ہے زندگی کے لیے، یقین کامل اور صبر۔ آج ہم سے صبر بھی نہیں ہوتا، ہمارے اندر صبر کی دور دور تک کہیں بو بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارا یہ حالات، ہمارے معاشرے کی یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ اگر بندہ کسی کو کسی الفاظ سے، کسی بات سے تکلیف پہنچا دے، بندہ صبر نہیں کرتا ہے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یاد کیا کرے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو یاد کرے، کیسا صبر تھا ان کا۔ طائف کے بازار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن حضور نے انہیں کبھی سراپ نہیں دیا، ان کا جواب نہیں دیا۔ حضور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، مولا انہیں ہدایت دے دے۔ اور آج ہمارا کیفیت یہ ہے کہ ہمیں کوئی زبان سے تکلیف پہنچا دے تو ہم اسے جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں پورے کنبے کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت زین العابدین، بیمار زین العابدین نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک گوشہ نشینی کی طرح گزارنا شروع کر دیا۔ باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، نوجوان بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، معصوم بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بھی آپ سے کوئی ملاقات کرتا اور کوئی اس طریقے کی باتیں پیش کرتا تو آپ اس سے پرہیز کیا کرتے تھے، اجتناب کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے والد گرامی کو شہید کیا تھا کربلا کے میدان میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کچھ دنوں کے بعد، واقعات کربلا کے بعد، وہی شخص حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا، پانی طلب کیا۔ حضرت زین العابدین نے اسے ٹھنڈا پانی، خود حضرت امام زین العابدین واقعات کربلا کے بعد کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی اپنی زبان پر نہیں لگایا تھا،
لیکن وہ جب شخص آیا پانی طلب کیا تو آپ اسے ٹھنڈا پانی پیش کیے، وہ پیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں کون ہوں؟ حضرت امام زین العابدین رونے لگے اور کہنے لگے تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو نے ہی میرے خاندان کو ختم کیا تھا، میرے بابا جان کو تو نے ہی شہید کیا تھا، تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا دشمن ہوں تمہارا، تمہارے باپ کو میں نے شہید کیا تھا اور میں تجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تو مجھے ٹھنڈا پانی پیار و محبت کے ساتھ دیا۔ تو زین العابدین کہنے لگے کہ وہاں شہید کیا تھا، وہاں وہ تمہارا طریقہ تھا، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، آل رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ آل رسول کا یہ بارگاہ ہے جہاں پر غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے، دشمن رسول مصطفیٰ جان رحمت دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے، وہ تیرا طریقہ تھا، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، معاف کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائے، صبر، معاف کرنا، یہ صبر جو چیز ہے، صبر اور مکمل یقین، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب اس نے یہ پیش کیا تو آپ نے جب کہا کہ مکمل یقین یہ ہے میرا کہ میرا رب چاہے تو بارش ہو جائے، اور اسی وقت جھما جھم بارش ہوئی۔ وہ علم نجوم کا عالم حیرت میں رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پتہ یہ چلا یہ بھی مکمل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنے کی وجہ سے رب کی نصرت و مدد تھی، جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا رضی اللہ عنہ کی ذات میں منحصف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کی ذات مبارکہ کہ ساری زندگی آپ ناموں سے رسالت پر پہرا دیتے رہے، جب بھی ذات مصطفیٰ پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو آپ نے اس کی انگلی کو توڑنے کی ایک تدبیر بنائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور علم غیب کے متعلق جب آپ حرم شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اسی دوران جس دوران آپ سفر مدینہ گئے تھے، اسی دوران پورے عرب میں ایک دورہ چلا تھا، علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو ہوتی تھی، بحث ہو رہی تھی، آپس میں لوگوں کے اختلاف تھے علم غیب مصطفیٰ پر۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی، کسی نے کہا کہ ہندوستان سے ایک مولانا صاحب آئے ہیں، ذرا ان سے بھی ملاقات کر لیا جائے۔ جب آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ علم غیب مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، تو آپ نے کسی لائبریری میں بیٹھ کے نہیں لکھا تھا، آپ نے کسی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس وقت آپ نے کتابوں کے ذخیرے نہیں کیے تھے سامنے، آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور بیٹھ گئے لکھنا، اور اتنی موٹی کتاب لکھ کر آپ نے 8 گھنٹے کے اندر بارگاہ یعنی حکومت عرب کے اندر 8 گھنٹے کے اندر لکھ کر وہ کتاب آپ نے پیش کر دی علم غیب مصطفیٰ پر۔ آج ہمیں کوئی مضمون لکھنا ہو تو ہم 1 گھنٹہ سوچتے ہیں ایک پیراگراف لکھنے میں، 1 گھنٹہ سوچیں گے کون سا جملہ کہاں رکھا جائے، کون سا جملہ کہاں ملایا جائے، کیسا بنایا جائے، کیسے مضمون لکھی جائے، ہم 1 گھنٹہ نکال دیتے ہیں اسی سوچ اور فکر میں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ ذات بابرکات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر عربی زبان میں آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھ کر اور حکومت عرب کے سامنے پیش کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا، منہ توڑ جواب دے دیا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کا کوئی مثال ہی نہیں۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ تو اس بات سے بھی معلوم یہ چلتا ہے کہ نصرت مصطفیٰ اور نصرت خدا جو آپ کے ذات میں شامل تھی، آپ کے ساتھ خدا کی مدد
ہمیشہ شامل حال رہا کرتی تھی۔ یہ ذات سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کی زندگی کے حالات جب آپ پڑھیں گے کہ آپ کے کیسے حالات تھے، آپ علم کرنے والوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے استاد گرامی سید غلام غوث علوی الہاشمی مدد ظلہ العالی والنورانی ہمیشہ یہ واقعہ بیان کرتے رہتے تھے۔ جب ہم لوگ ان کے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، جب ان کے پاس ہم کتابیں پڑھتے تھے، تو وہ ہمیشہ یہ بات ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ طالب علم کا زمانہ، وہ بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ مولا نے تمام اپنے مدرسے کے تمام طلبہ کی دعوت کی۔ یہ ہمیشہ وہ بتایا کرتے تھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ تمام طلبہ، منظر اسلام کے تمام طلبہ کی دعوت کی۔ آپ کی محبت کیسی تھی طلبہ سے، ذرا آپ سوچیں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، معاشرے کا حال یہ بن چکا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کی جاتی ہے تو وہ طالب علموں سے نفرت کی جاتی ہے۔ لوگ حقیر سمجھتے ہیں انہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات اور ان کے حالات اٹھا کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دعوت کی تو دعوت میں یہ نہیں کی کہ ایک ہی چیز بنے جس کا دل کہے کھائے یا نہ کھائے، بلکہ آپ نے تمام بچوں کو، تمام طلباء کو جمع کر لیا۔ بہار کے بچے الگ ہیں، یو پی کے الگ ہیں، گجرات کے الگ ہیں، ممبئی کے الگ ہیں، سب الگ الگ ممالک کے بچے تھے وہاں، سب کو جمع کیا ایک جگہ، اور آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا جس کا ارادہ ہو، جس کے دل میں جو خواہش ہو وہ بتائے، ہر ایک کی خواہش کے مطابق کھانا بنے گا۔ بہار والے بچوں کو الگ کیا، ان سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے، تمہارا پسندیدہ غذا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ محبت علم سے رکھتے تھے اور طالب علم سے رکھتے تھے کہ ہر بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے، کھانا کیا ہے جسے میں تیار کراؤں اور تم لوگوں کی میں دعوت کرتا ہوں۔ یہ کس موقع پر دعوت تھی؟ تو روایت میں آتا ہے ان کے حالات کے متعلق، جب ان کے سوانح میں پڑھیں گے، سوانح اعلیٰ حضرت میں، آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک حامد رضا اور ایک مفتی اعظم ہند۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک کو صرف لڑکیاں تھیں اور دوسرے کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو آپ کی یہ تمنا تھی کہ کوئی ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عطا فرما دے جو میری نسل کو آگے بڑھائے، کیونکہ آپ کے 2 ہی صاحبزادے تھے، اس کے بعد تو صرف لڑکیاں ہی تھیں، ایک کے اور دوسرے کو کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور آپ کو ایک لڑکا ایسا عطا فرمایا، آپ کے اس صاحبزادے کو، کہ جس سے آج تک خانواد رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی نسلیں ابھی بھی جاری ہے، جس سے چل رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے متعلق بھی آپ نے ایک اشعار لکھا تھا، اس میں آپ نے وہ اپنی ساری تمنائیں پوری کر دی تھی کہ پھول ایسے کھلے جو ہمیشہ آباد رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس موقع پر جب آپ کو، آپ کے گھرانے میں آپ کے صاحبزادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا عطا فرمایا، اس موقع پر آپ نے تمام بچوں کی دعوت کی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک طاعون پھیلا ہوا تھا، بیماری کہ جس سے سب پریشان تھے۔ جیسے کہ آج چند دن پہلے، چند سال پہلے ایک بیماری ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزری ہے جسے ہم کورونا کے نام سے جانتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے دوری بنا لیے تھے، بھاگتے تھے۔ یہ ایک قسم کی طاعون بیماری ہے۔ اسی طریقے سے
چند دن اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت رضی المولا کے زمانے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور آپ بڑے کا گوشت کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے اکثر، کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا تھا کہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اور آپ ایک مقام پر کسی دعوت میں اپنے مریدوں کے دل کی آرزو پوری کرتے ہوئے، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ تناول فرما لیے۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ لال ہو گیا، پھولنے لگا، آپ کا گلا مبارک یہ سب پھول گیا، سوج گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، آیا ڈاکٹر چیک کیا، اس نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کو جو اس زمانے بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ طاعون جو پھیلا ہوا ہے، آپ کو وہی ہو بہو ہو گیا ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب یہ چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے مرید سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا بتا کر گیا؟ تو آپ کے مرید نے دل رنجیدہ کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ڈاکٹر یہ بتا کر گیا کہ آپ کو طاعون ہو گیا ہے، طاعون کی بیماری ہو گئی ہے، اور اس نے کہہ کر گیا کہ آپ چند دن کے مہمان رہ گئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت غضبناک ہو گئے اور کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ یقین دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور کے فرمان پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری نہیں، خدا کی قسم مجھے یہ بیماری نہیں ہے، وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ڈاکٹر تو ابھی بتا کر جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کسی کو کوئی بیماری ہو جائے اور اس بیماری کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جسے پڑھ لو تو کبھی قیامت تک، کبھی زندہ، جب تک زندہ رہے گا اس کے زندگی بھر کبھی وہ بیماری اسے نہیں لگ سکتی۔ اور میں اس بیماری کے پھیلتے ہی لوگوں کو جب اس بیماری میں مبتلا ہوا دیکھا، میں اس دعا کو پڑھ لیا تھا۔ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ فرمان سچا ہے، مجھے وہ بیماری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور چند ہی دن کے بعد آپ کے ایک مرید آئے اور کہنے لگے حضور چند چیزیں آپ اگر کھا لیں تو ہو سکتا ہے مولا کریم اس سے آپ کو شفا دے دے۔ اور اس نے آیوریدک طریقے سے کوئی چند چیزیں دی، آپ نے تناول فرمائی اور آپ کا وہ سارا بیماری سے ختم ہو چکا، ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ پتہ یہ چلا یقین کامل کیسا تھا سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ یہ پہلی چیز ہے جو آپ کے اندر شامل حال تھی، یقینی کامل، مکمل طور پر یقین رکھتے تھے۔ جو نبی فرما دیے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ زمی ٹلم زما ٹلم مگر فرمانے نبی نمی ٹلم۔ زمانہ تو بدل سکتا ہے، یہ آسمان بدل سکتا ہے، زمین یہ بدل سکتی ہے، لیکن جو میرے نبی نے فرما دیا وہ کبھی قرب قیامت تک کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ یقین کامل سرکار اعلیٰ حضرت کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو میں بتاؤں دوسرا صبر و استقامت آپ کے اندر کیسا ہے۔ آپ کی ذات کہ جن کے اندر صبر و استقامت بھرا ہوا تھا، کیونکہ جب کچھ چاہنے والے ہو جائیں تو کچھ اعتراض کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ محبت کرنے والے ہو جائیں تو کچھ جلنے والے حاسد بھی ہو جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط نہ آیا، ایک نامہ آیا جس میں آپ کو برے الفاظ سے یاد کیا گیا تھا، آپ کو برے برے القاب دیے گئے تھے، آپ کو یہاں تک کہ گالیاں بھی دی گئی تھی۔ آپ کے مرید کھڑے ہو گئے، حضور میں اس خط کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کے بارے میں، آپ کے ذات کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ آپ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اپنے مرید کو کہا بیٹھ جاؤ،
بیٹھ گیا، کہا کہ تم اسے کس لیے تم اس کو جواب دینا چاہتے ہو؟ مرید کہا حضور آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو پھر سب سے اسے جواب دینے سے پہلے جاؤ تم اس کی تعریف کرو، جو شخص، جو بندہ، جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، مجھے اچھا کہتے ہیں، انہیں جا کر پہلے جواب دو، ان کی تعریف کرو، ان کی فرما برداری کرو، پھر جا کر میرے دشمنوں کو جا کر تم جواب دینا۔ یہ صبر تھا ان کا۔ آپ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں کہ اسے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کا طریقہ تھا، اس نے اپنایا ہے، کیونکہ مومن ایک آئینہ ہے اور جو جیسا دیکھتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ کالے چہرہ والا ہوگا تو اسے کالا ہی نظر آئے گا، اور جو نور والا ہوگا اسے نور ہی نظر آئے گا۔ یہ آپ کا صبر تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات کہہ کر میں محبت کے تعلق سے آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ دوسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیسا عشق تھا مصطفیٰ سے، کیسے محبت رکھتے تھے آپ، کہ آپ جب دوسری مرتبہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ کے دل میں اس سفر میں ایک ہی امید تھی، ایک ہی خواہش۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یقین کامل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کا جو یقین تھا، اس کے متعلق ایک بات بتا کر پھر آخری بات کو بتا کر آپ کے سامنے سے میں رخصت ہوں۔ جب آپ سفر کے لیے نکلے تو اس دوران دریائی راستے سے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، کشتیوں میں سوار ہو کر، اسٹیمر میں سوار ہو کر۔ جب آپ اس سفر میں تھے، حج کے سفر میں، تمام حفاظ اس کشتی میں سوار ہیں۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچ گئی کشتی تو کپتان جو چلانے والا تھا اس نے اعلان کر دیا کہ اب اپنے اپنے کفن باندھ لو، اپنے اپنے کفن پہن لو، کیونکہ یہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ اسی کشتی کے کونے میں ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، اپنے اپنے چیزوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے احباب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ لوگ پریشانی میں، حیرت میں ہیں، لوگ غم زدہ ہو گئے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ایک گوشے میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اپنے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ لوگ آئے اور کہنے لگے جناب آپ کو کسی چیز کی خوف نہیں؟ کپتان اعلان کر دیا ہے کشتی ڈوبنے والی ہے، اب تو کفن پہننے کا وقت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کشتی خدا کی قسم کبھی نہیں ڈوبے گی۔ لوگ عجیب حال ہو گیا لوگوں کا، لوگ کہنے لگے کہ چلانے والا کہہ رہا ہے، جو دن رات اسی دریا میں رہتے ہیں، ان کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، ہمیشہ وہ دریا میں رہتے ہیں، ان کو ہر چیز کے تجربات ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کشتی ڈوبنے والی ہے، ایسا لہر آ گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کشتی ڈوبے گی نہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، ایک دعا بتائی ہے، بندہ جب اسے پڑھ کر سوار ہوتا ہے تو پھر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور میں کشتی میں سوار ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیا تھا۔ میرا یقین کامل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی یہ شان رکھی ہے، اور جو نبی نے فرما دیا ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا، میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اور آپ اسی حالت میں اٹھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ کو بلند کیا، اور اس وقت شاید آپ نے یوں لکھا ہوگا قلم اٹھا کر، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پچھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر آپ نے دعا کی
اور وہ کشتی زمانے نے دیکھا کہ جو ڈوبنے کے لیے ایک دم بے تحاشا تھی کہ اب ڈوب جائے گی، وہی کشتی ایسا ہوا کہ وہ جہاز نکل کر جدہ کی سرزمین پر نظر آیا، جدہ کے ساحل پر وہی کشتی نظر آیا، اور لوگ حج بھی کیے، واپس بھی آئے صحیح سلامت سب۔ وہ یقین کامل اپنے اندر پیدا کرو جو سرکار اعلیٰ حضرت کے اندر تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حرم کعبہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، تو اب دل میں یہ خواہش تھی کہ حضور کی دیدار ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ کو خواب میں بے شمار مرتبہ آپ کو دیدار مصطفیٰ ہوا، حضور نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ اپنا دیدار خواب میں کرایا، لیکن ان کے دل میں اب یہ خواہش تھی، سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں یہ تمنا تھی کہ ایک مرتبہ دیدار ہو جائے۔ اسی جستجو میں آپ پوری رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواضع اقدس کے سامنے کھڑے رہے پوری رات، اور یہ دل میں خواہش تھی، دعائیں کرتے تھے، اپنے حضور سے التجائیں کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پہلا دن گزرا نہیں، دیدار نہیں ہوا، دوسرا دن گزرا نہیں ہوا، تیسرا دن پھر وہی طریقہ اپنایا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواضع اقدس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آج کچھ الگ ہی کیفیت تھا، آج دل کی ساری خواہش کو حضور کی بارگاہ میں بیان کرنا تھا، جو کچھ تمنائیں تھی سب حضور کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اسی اعتبار سے اسی حالت میں آپ کھڑے تھے، رنجیدگی کا عالم ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یہ دعائیں کہہ رہے ہیں، حضور آج دیدار کرا دیا جائے، وہ بارگاہ نبی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، سوال کرنے والا کیا ہے، سائل کیسا ہے؟ وہ علماء کا تاجدار ہے، علماء کا سردار ہے، طالب جو ہے وہ علماء کا سردار ہے، مطلوب جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہاں، جسے مانگا جا رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے، مانگنے والا علماء کا سردار ہے۔ یار کیسا عشق ہوگا اس درمیان، نبی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت بار بار التجائیں کر رہے ہیں اور کچھ اس طریقے سے لکھتے جا رہے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اپنے دل کی خواہش کو وہ پورا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہی بارگاہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے بادشاہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کبھی مصر کا بادشاہ گھومتا ہے، دیکھ رہے ہیں کبھی ایران کا تاجدار گھوم رہا ہے، بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے تاجور گھوم رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پھر آپ نے قلم اٹھایا اور کہا، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر اپنے تمام آرزو کو پورا کرتے ہوئے، اپنے تمام آرزو کو، خواہش کو حضور کی بارگاہ میں اس طریقے سے بیان کر دیا اور کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جیسے ہی اتنی بات آپ نے کہی، یہ آخری مقطع آپ نے جیسے حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور اپنے آپ کو اتنا عاجزی کر دیا، اتنے انکساری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گرا دیا، اپنے آپ کو حضور کی قدم مبارک میں اس طریقے سے گرا دیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اتنی انکساری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کلمات پیش کیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں نہیں بلکہ آپ بیداری کے عالم میں، دروازہ کھلا، پردے ہٹے، اللہ اکبر، کیا سما ہوگی اس وقت، کیا نظارہ ہوگا کہ مانگنے والا علماء کا سردار ہے اور دینے والا نبیوں کا سردار ہے، دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی ہوگی۔ جیسے ہی اتنے انکساری کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں کلمات پیش کیے، دروازہ کھلا، پردے ہٹے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں نہیں
بلکہ عالم بیداری میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دیدار کرائے، اور دیدار جیسے ہی کرائے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ سجدے میں جانے لگے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا ہوگا احمد رضا کیا کر رہے ہو؟ تو احمد رضا نے یوں کہا ہوگا حضور کیا کروں، دل بے قرار ہے، دل سجدے کو بے قرار ہے۔ تو اس وقت حضور فرمائے ہوں گے امام احمد رضا رکو رکو، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ حضور انہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار کرائے ہوں۔ یہ عشق ہے، عشق ہو جائے تو بندہ ہر طریقے سے بندہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اس کے ہر چیز کو اپنا لیتا ہے۔ آپ حالات اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ آج کا یہ تسلسل اور یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو بندہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اسی کا خیال اسے آتا ہے، ہر وقت وہ اس کے ہر قول فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو وہ اپناتا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے، ہر سنت پر، حضور کے ہر فرمان پر عمل کرتے تھے، ہر چیز۔ ایک مرتبہ آپ یہ ریاضی وغیرہ کی کتاب لے کر پڑھ رہے تھے، جو یہ حساب کتاب کے تعلق سے آتا ہے، جسے میتھ کہتے ہیں، میتھ ریاضی کی کتاب لے کر آپ پڑھ رہے تھے، معطل امام ملا امام وغیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کے والد محترم نے دیکھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ یہ ریاضی کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتاب بند کر دو، جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھو، اس سے زیادہ علم تمہیں ہو جائے گا۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، سارے علوم آپ کے اندر جمع تھے۔ بڑے بڑے سائنسداں لوگ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ ایسے رفع کر دیتے تھے، اس کے مسئلے کو ایسے بیان فرما دیتے تھے کہ وہ حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ لوگوں کے حالات کو آپ دیکھ کر ایسے مسئلے بیان کرتے تھے، لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ ذات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو مختصراً ان کی ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے میں بیان کیا۔ یہ مختصر کلمات ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن جو ہے، اس مشن کو اپناؤ، اس مشن کو جتنا ہو سکے بڑھاؤ، آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا کہ علم والوں سے محبت کیا جائے، علم کو آگے بڑھایا جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا جائے۔ ذات مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھائے تو اسے جواب دیا جائے۔ آج ہمارے درمیان تو حال یہ ہے کہ اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم اسے جواب دیتے ہیں۔ ارے گالی کی دور کی بات ہے، کوئی میرے باپ سے سخت آواز میں، سخت لہجے میں بات کر لے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی میرے باپ کو کچھ بھی کہے، ہم برداشت تو کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی میرے نبی کی ذات پر کوئی بات ہوگی ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپس میں مل جاؤ اور مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دو، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے مصطفیٰ تو اصل زندگی ہے،
اسی میں اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی طرح عاشق مصطفیٰ بنائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت کے اندر تھی، ایسا ہی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھر دے۔